فیصل صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ یہ جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تنقید کی ہے گورنمنٹ سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب معاملہ آگے بھی اٹھائیں گے. بہت سارے معاملات میں پہلے تو لگ رہا تھا کہ وہ ساتھ ہیں حکومت کے، لیکن اب بھی ان پر بھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. تو آپ کے خیال میں کیوں ناراض نظر آ رہے ہیں حکومت کی پالیسی سے بلاول بھٹو؟ دیکھیں، ابھی تو بہت پہلا بیان آیا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ناراض کس سے ناراض ہیں یا کسی کے کہنے پہ یہ بات کہی ہے. دیکھیں، یہ جو حکومت بنی اور اس حکومت میں جن لوگوں نے کامیابی حاصل کی، وہ یہ حکومت بات ہو گئی ہے کہ فارمولے کے تحت بنی تھی. الیکشن سے پہلے ہی بات ہو گئی تھی. اب جن سے بات ہو گئی تھی تو یہ بلاول صاحب نے شکوہ ان لوگوں سے کیا ہے یا پھر شہباز شریف صاحب سے کیا ہے؟ اگر شہباز شریف صاحب سے کیا ہے تو بیجا شکوہ ان بیچاروں سے شکوہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ان کے اپنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر ان لوگوں سے شکوہ نہیں کیا تو کیا ان کے کہنے پر ہی انہوں نے حکومت کو کوئی میسج دیا ہے؟ جی جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. تو کیا انہوں نے حکومت کو کسی کا میسج جو ہے وہاں پہنچایا ہے؟ کسی اور کو حکومت سے کوئی جو ہے وہ شکوہ ہے؟ تو بہرحال یہ آنے والے دنوں میں تو یہ صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. لیکن اگر موجودہ حکومت سے کوئی شکایت ہے تو شکایت کی کیا حیثیت ہے اور موجودہ حکومت نے اس شکایت کا کیا بیچاری نے جو ہے نا وہ ازالہ کرنا ہے؟ اس حکومت کی پوزیشن تو وہ سب کے علم میں، لیکن زرداری صاحب کا چین کا دورہ منسوخ کر دینا، پھر پاؤں میں چوٹ لگ گئی تھی، دبئی چلے گئے تھے، 4 ہفتے آرام کا مشورہ دیا تھا، پھر وہ اچانک جو ہے وہ کراچی میں آ گئے. پھر کل اور آج بلاول صاحب نے یہ چند صحافیوں کو بلا کر یہ ایک ویڈیو بیان کی طرح کی گفتگو ہے جو انہوں نے کی ہے. اب اس کے اثرات تو آئیں گے، حکومت کا جو انتظار کرنا چاہیے. لیکن بلاول صاحب نے آج ایک عجیب و غریب جو بات کہی ہے وہ بڑی اہمیت کی بات ہے. وہ بہت اہم بات بھی ہے. پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں اس حالات میں وہ بات جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ایک معنی خیز بات ہے کہ دیہی سندھ کی جو ہے وہ نمائندگی نہیں ہوئی. دیہی سندھ کیا ہوتا ہے؟ اگر کیا سندھ کی نمائندگی کو وہ پورے سندھ کی نمائندگی نہیں سمجھتے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ دیہی سندھ اور شہری سندھ جو ہے وہ کوئی الگ الگ جو ہے وہ چیزیں ہیں؟ تو آج کیا انہوں نے خود سے باضابطہ طور پہ پیپلز پارٹی کی تو عملی طور پہ ویسے پالیسیاں رہیں، لیکن بلاول صاحب کی سطح سے اس طرح کا بیان آنا ایک عجیب سی بات ہے کہ دیہی سندھ کی نمائندگی نہیں ہوئی. کل کو کوئی پنجاب سے بھی کہہ سکتا ہے کہ دیہی پنجاب کی نمائندگی نہیں ہوئی یا جنوبی پنجاب کی نمائندگی نہیں ہوئی. تو کیا اب صوبوں کی نمائندگی بھی جو ہے وہ علاقوں کے اعتبار سے ہوگی؟ اور یہی بات اگر کوئی شہری علاقے کا کرتا تو اس پہ جو ایک الزام لگا دیا جاتا صوبے کے خلاف بات کرنے پر، جو ہے وہ پتہ نہیں کون کون سے دنیا کا کوئی ایسا الزام نہیں ہوتا اس کے اوپر جو ہے لگا دیا جاتا. لیکن آج جو بلاول صاحب خود یہ جو بات کر رہے ہیں تو ان کی اس بات کو جو ہے وہ کس تناظر میں دیکھنا ہے؟ کیا اب جو آئندہ جو بھی تقرریاں، بھرتیاں یا جو بھی جو پوسٹنگ ہوگی یا نامزدگیاں ہوں گی، کیا اس میں دیہی سندھ کا جو کوٹا تو ہوگا، کیا شہری سندھ کا کوٹا بھی اسی طرح رکھا جائے گا؟ اور یہ شہری سندھ کی بات کون کرے گا؟ دیہی سندھ کی تو بات کر لی، انہوں نے بولا کہ وہاں کے نمائندہ ہیں وہ دیہی سندھ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ شہری سندھ کی بات کرنے کے لیے پھر کون سی جو ہے لیڈرشپ ایسی ہوگی جو شہری سندھ کی جو ہے بات کرے؟ کیا اس ملک کے اندر شہری سندھ کی بات کرنے کی اجازت ہے؟ اس سے پہلے تو نہیں تھی. اب یہ کیا بات کی جا سکتی ہے؟ تو بلاول صاحب کو جو حکومت سے شکایت ہے وہ تو اس کا جواب تو حکومت دے گی، لیکن بلاول صاحب اس بات کی بھی تھوڑی وضاحت کریں اور اس بات کا بھی جواب دیں. کیا وہ دیہی سندھ اور شہری سندھ کو الگ کرتے ہیں؟ اور جو سندھ کے اندر جو تقرریاں اور بھرتیاں ہوتی ہیں، کیا اس میں بھی شہری سندھ کو اتنی نمائندگی دی جاتی ہے جتنی جو ہے وہ دیہی سندھ کو دی جاتی ہے؟ کیا شہری سندھ کی بھی ساتھ بھی جو ہے کہیں وہ زیادتیاں تو نہیں ہو رہی؟ ہو تو نہیں ہے، کھلم کھلا زیادتیاں ہو رہی ہیں. لیکن بلاول صاحب بتائیں، کیا وہ اپائنٹمنٹ کے وقت یہ کام ہوتا ہے سندھ کے اندر؟ سندھ کے اندر جو تقرریاں اور نامزدگیاں حکومت کرتی ہے اس میں شہری سندھ کو بھی اتنی نمائندگی دیتی ہے جتنی جو دیہی سندھ کو دیتی ہے؟ کیونکہ یہ دیہی سندھ کی بات بلاول صاحب نے کی ہے تو یہ بلاول صاحب کو اس چیز کی جو ہے نا وضاحت کرنی چاہیے کہ دیہی سندھ کی کا اگر کوٹے کی بات ہے تو پھر شہری سندھ کا کوٹا کہاں ہے؟ اور پھر ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا بلاول صاحب کو اس وفاق میں یا مرکز میں شہری سندھ کی کتنی نمائندگی ہے. تو یہ اچھی بات ہے. تو اگر یہ مسئلہ اگر حل ہو جائے تو اس بات پہ دیہی اور شہری کا تو پھر مسئلہ ہی ہمیشہ کے لیے جو حل ہو جائے گا.
صحیح جی عامر صاحب، بلاول بھٹو نے حکومت پر دھوکہ دہی کا بھی الزام لگایا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین سازی کے وقت برابری کا وعدہ کیا، اب حکومت پیچھے ہٹ گئی. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وفاق میں نہ عزت دی جاتی ہے نہ سیاست کی جاتی ہے اور ناراضگی کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا سیاست میں، لیکن ظاہر ہے ان کو تحفظات ہیں جس کا وہ اظہار کریں اور وہ کہہ رہے ہیں معاملہ سی میں بھی میں اٹھاؤں گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ کی پالیسی سے ناراض کیوں نظر آنے لگ گئے بلاول بھٹو زرداری؟ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی ہے، جس سے گلا ہے اس سے بات کر لیں، جس کے توسط سے بندے میں عزت اور وہ اگر نہیں مل رہی تو کیوں بیٹھے ہیں حکومت میں؟ صدر اپنے والد صاحب ہیں، پارٹی کے چیئرپرسن ہیں، ان سے کہیں کہ جی ہم ووٹ نہیں دیں گے، صدر صاحب اعتماد کے ووٹ کا کہہ دیں شہباز شریف کو، بس بات ختم ہو جائے گی. اس سے زیادہ بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ باقی کہانی ہے، چورن ہمیں بیچ رہے ہیں. بالکل صحیح. جس جس طرح کا فیصل صاحب نے چورن بیچا نا اندرون سندھ اور شہری سندھ کا، ارے بھائی مطلب یہ سوال ہے ہی یہی. میں تو آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں پروگرام میں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے پتا ہے، لیکن بھائی میں آپ ہی کا چورن بیچ رہا ہوں، بیچنے دو مجھے. میں کہہ رہا ہوں یہ جو فیصل نے اب چورن بیچا ہے شہری اور اندرون سندھ کا، اس کے علاوہ تو انہوں نے بلاول کی کوئی بات ہی نہیں پکڑی. جیسے دم پہ پیر آیا ہوا ہو کہ بھائی صرف اسی پہ بات کرنی ہے. بلاول کو اپنا نہیں پتا وہ کہاں سے بات کر رہا ہے، وہ کب تک کریں گے کس طرح بنی ہے. ہاں وہ کہ بھائی مطلب میں نے تو کہہ دیا نا بھائی اسٹیبلشمنٹ کا نام میں نے لیا ہے، میں نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ بھائی ان سے گلا کرو، یا اپنے والد صاحب سے کہو کہ شہباز شریف کو کوئی اعتماد کا ووٹ لے، ہم نہیں دیتے، بات ختم، دھڑم سے گر جائے گی. بھائی آپ کسی انتظام میں بندھے ہوئے ہیں، آپ نکل جائیں اس سے. یہ مجھے اور آپ کو کیوں سنا رہے ہیں؟ اتنی بات تھی کہ جی مجھے نمائندگی دینی ہے تو آپ حکومت میں شامل ہو جائیں نا. آپ حکومت میں رہے، پی ڈی ایم کی وزیر خارجہ، پوری دنیا میں انجوائے کیا اور بعد میں کہتے ہیں شہباز شریف نے سارا بیڑا گرک کیا. اب آپ حکومت میں رہنا بھی نہیں چاہتے، کہتے ہیں عزت بھی دے دیں ہمیں. اچھا بھائی آپ کس چیز کو عزت کا نام دیتے ہیں؟ آپ وفاق میں اگر گورنمنٹ کے اٹارنی جنرل اور وزیر قانون کمیشن میں موجود ہیں تو وہ بحیثیت عہدہ موجود ہیں. جو پارٹیوں کی نمائندگی ہے وہ دو حکومت اور دو اپوزیشن. تو آپ نے اپنا نام دیا، انہوں نے عرفان صدیقی کا نام دیا. آپ ناراض ہوئے، آپ نے کیا نمائندگی ختم کر دی تھی پیپلز پارٹی کی، آپ نے فاروق نائک کا نام دے دیا، انہوں نے شیخ آفتاب کا دے دیا، بات خراب تو کچھ رہ تو نہیں نہ گیا. اب آپ کا جو غصہ ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ آئندہ آنے والے ججز میں چاہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جب نام آئیں تو وہ دہی سندھ کے ججوں کے بھی آئیں؟ تو آپ کہیں یہ بات، آپ چوک میں بھی کہہ سکتے ہیں، اندرون گورنمنٹ جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جا کے آپ کھانا کھاتے ہیں، گپ شپ مارتے ہیں، وہاں کہیں کہ بھئی یہ دونوں اردو سپیکنگ جج ہیں، اب ہمیں جو نئی نمائندگی ہے وہ سندھ سپیکنگ ججز کی چاہیے. لیکن اس طرح ایک بڑے لیڈر کو جو وفاق کی نمائندگی کی بات کرتا ہو اسے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، انہیں زیب نہیں دیتا. ایشو یہی ہے کہ بھئی آپ یا تو گندے کپڑے چوک میں دھونے ہیں تو طریقہ کار وہی ہے جو میں نے کہا ہے کہ والد صاحب سے کہیں کہ شہباز شریف سے کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لے لو، میں اپنی پارٹی کو پیچھے ہٹا رہا ہوں، بات ختم ہو جائے گی. آپ کہیں کہ ہم چیئرمین سینٹ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم فلاں چیز سے ہٹ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمیں سودے بازی کے نتیجے میں چیزیں ملی ہیں آئینی طور پہ، تو پھر صدر صاحب کی اپنی سیٹ بھی کسی نے تو دلوائی ہے نا کہ آپ نے سودے کی ہیں، آپ نہ کرتے. ہاں یہ کریڈٹ آپ کا ضرور ہے کہ آپ نے عمران خان کو ایک آفر کی تھی کہ آپ گورنمنٹ بنائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. وہ پی ٹی آئی نے بس مس کی یا جو بھی کیا، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے. وہ جو آج کہانیاں کر رہے ہیں، بھائی 26ویں ترمیم تو پیپلز پارٹی نے خود پاس کرائی ہے، اس کی حصے دار ہے. تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تفریق ہو یا نہ ہو؟ جو کام آپ نے مل کے کیا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو بلاول صاحب بس مس کر چکے ہیں یا کچھ اور مطالبات ہیں؟ کھل کے آئیں. صحیح جی.